صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدن ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله علي فأتيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهت لا نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فذن الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت الكساء. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علينا عليه السلام قد أقبل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي ابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما كملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها.
فقال جبريل يا رب أتأذنني أن أهبط للأرض ليكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام والإكرام يقول لك وجلاله لما أخلقه السماء مبنية والعرض ثم ابو طالب کا اور اس شعر پہ ہر کی توجہ چاہوں گا کہ جس محمد کے مسلمان ہو تم مولانا، محمد کے مسلمان ہو تم مولانا، جس محمد کے مسلمان ہو تم مولانا، وہ محمد ہے مسلمان ابو طالب، وہ محمد ہے مسلمان ابو طالب کا، اور جس کو پالا تھا محمد کی حفاظت کے لیے، جس کو پالا تھا محمد کی حفاظت کے لیے، جس کو پالا تھا محمد کی حفاظت کے لیے، وہ علی بن گیا عمران ابو طالب کا، وہ
علی بن گیا عمران ابو طالب کا. اور شیخ تو خاص توجہ چاہوں گا وحدانیت کے پیلر کو مضبوطی سے رکھتے ہوئے کہ گھر میں وحدت کے پناہ دی ہے نبی کو اس نے. گھر میں وحدت کے پناہ دی ہے نبی کو اس نے. گھر میں وحدت کے پناہ دی ہے نبی کو اس نے. یہ تو خالق پہ ہے احسان ابو طالب کا. یہ تو خالق پہ ہے احسان ابو طالب کا. اور ایک گوشے بس دو شعر اور بس میں تمام کہ 14 معصوم پہ تعظیم ہے واجب اس کی. 14 معصوم پہ تعظیم ہے واجب اس کی. 14 معصوم پہ تعظیم ہے واجب اس کی. مرتبہ کتنا ہے ذیشان ابو طالب کا. مرتبہ کتنا ہے ذیشان ابو طالب کا. اور تو ابو لہب ہے عتبہ ہے عتیبہ ہے تجھے. تو ابو لہب ہے عتبہ ہے عتیبہ ہے تجھے. تو ابو لہب ہے عتبہ ہے عتیبہ ہے تجھے. ذکر کرتا ہے پریشان ابو طالب کا. ذکر کرتا ہے پریشان ابو طالب کا. اور یہ آخری شعر اور زحمت تمام کہ نام خالق کا بچا دین محمد کا مگر. نام خالق کا بچا دین محمد کا مگر. توجہ چاہوں گا. نام خالق کا بچا دین محمد کا مگر. گھر کا گھر ہو گیا ویران ابو طالب کا. بر محمد و آل محمد صلوات. ذرے ذرے کو کریں گے ذرے ذرے کو کریں گے یہ منور آنسو. شاہدی جاتے ہیں سر اپنا کٹانے کے لیے. شاہدی جاتے ہیں سر اپنا کٹانے کے لیے. کس طرح رو کے بھلا زینب مضطر آنسو. ذرے ذرے کو کریں گے یہ منور آنسو. اپنے رومال میں لے جاتی ہیں زہرا ان کو. اپنے رومال میں لے جاتی ہیں زہرا ان کو. قطرے آب نہیں ہے یہ گوہر آنسو.
ذرے ذرے کو کریں گے یہ منور آنسو. اشک بہتے ہیں تو کچھ غم میں کمی ہوتی ہے. اشک بہتے ہیں تو کچھ غم میں کمی ہوتی ہے. نسخہ درد بنا کرتے ہیں اکثر آنسو. ذرے ذرے کو کریں گے یہ منور آنسو. اور محمد والے محمد صلی اللہ. اب میں التماس کروں گا کہ خطیب اہل بیت جناب رضا امام صاحب سے تشریف لائیں. اور محمد والے محمد صلوات. نعرے حیدری. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہماری ددہ مرحومہ باسرہ بیگم بنت مرحوم حسن نواب کی روح کو لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام ولا أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم الصلاة والسلام الصبيكة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام الہدی ام المعصومین ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر ولی عبادہ صلوات بر محمد و آل محمد. اصال ثواب کی مجلس ہے تو آپ کی خدمت میں چند لفظ پیش کریں گے چند منٹ کے لیے, اور اگر کچھ غلطی ہو تو اصلاح کر دیجئے گا, اور دعا کریے اللہ توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. صلوات بر محمد و آل محمد. مولا علی کا خانہ کعبہ میں آنا یہ کوئی اتفاق نہیں تھا, بلکہ خدا نے قرض کا بدلہ دیا, کیونکہ اللہ اور ابو طالب کا رشتہ بڑا پرانا ہے. خدا کہتا ہے کہ میرا نبی تمہارے گھر میں آیا, اب حق بنتا ہے تمہارا بیٹا میرے گھر میں آئے. تم نے میرے نبی کا نام محمد رکھا, اب حق بنتا ہے کہ میں تمہارے بیٹے کا نام علی رکھوں. لیکن اللہ نے ایک احسان بڑھ کے کیا, ورنہ لوگ کہتے کہ اللہ ہو کے بندے سے مقابلہ کر رہا ہے, خالق ہو کے مخلوق سے مقابلہ کر رہا ہے, اور ویسے بھی ابو طالب کا اور اللہ کا مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا. اس لیے اللہ نے ایک احسان بڑھ کے کیا کہ جتنا خالق میں اور بندے میں فرق ہوتا ہے. خدا کہتا ہے کہ میرا نبی تیرے گھر میں آیا, تیرا بیٹا میرے گھر میں آیا,
تو نے میرے نبی کا نام محمد رکھا, میں نے تیرے بیٹے کا نام محمد علی رکھا, لیکن ایک احسان میں اس سے بڑھ کے کرتا ہوں, تو نے میرے نبی کا نکاح فرش پہ پڑھا, میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ ہے. مولا علی کا خانہ کعبہ میں آنا یہ بقائے توحید ہے. اچھا میرے اللہ, کیسے؟ تو نے عیسیٰ کی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا. جناب عیسیٰ کی ماں جناب مریم آئی نہیں تھی, بلکہ رہتی ہی اللہ کے گھر میں تھی, بیت المقدس میں رہتی تھی. عین وقت ولادت اللہ نے اپنے گھر سے نکال دیا, اور مادر حیدر کرار خود نہیں آئی تھی, انہیں بلایا گیا تھا. یا میرے اللہ, انہیں نکال دیا, انہیں بلا دیا. وہ تیرے نبی کی ماں, یہ تیرے ولی کی ماں, وہ بھی تیری حجت, یہ بھی تیری حجت. پھر میرے اللہ تو نے عیسیٰ کی ماں کو نکالا کیوں اور علی کی ماں کو بلایا کیوں؟ آواز آئے گی انہیں نکال کر بھی توحید بچائی, انہیں بلا کر بھی توحید بچائی. اگر عیسیٰ کی ماں عیسیٰ کو میرے گھر میں پیدا کر دیتی تو قیامت تک عیسائیوں کی دلیل مضبوط ہو جاتی کہ بیٹا تھا باپ کے گھر آیا. تب مسلمان کیا جواب دیتے؟ اس لیے میں نے عیسیٰ کی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا. اچھا میرے اللہ, یہ تو سمجھ آتا ہے کہ عیسیٰ کی ماں کو نکال کے تو نے اپنی توحید بچا لی, لیکن علی کی ماں کو بلا کر کیسے توحید بچائی؟ تو آواز آئی ایک وقت آئے گا جب لوگ علی کو اللہ کہیں گے, اسی لیے میں نے علی کی ولادت اپنے گھر میں کی, تاکہ جب بھی تیرا جب ہے شیعہ سنی سب مل کے کہے علی اللہ کے گھر میں آئے, علی اللہ کے گھر میں, تاکہ دنیا والے کو پتا چل جائے کہ علی اور ہے, اللہ اور ہے. جیسے ہی مادر علی خانہ کعبے کی دیوار کے پاس آئی, دیوار پھٹ گیا. جناب فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی, دیوار مل گئی. رات کی تاریکی میں نہیں آئی تھی, رات کے اندھیرے میں نہیں آئی تھی, دن کی روشنی میں آئی تھی, دن کے اجالے میں آئی تھی. ہر کوئی دیکھا, ہر کسی نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد دروازے کے اندر گئی, دیوار کے اندر گئی اور دیوار سمٹ گئی. ہر کوئی حیران, پورے مکے میں کوہرام مچ گیا کہ ایک بی بی آئی, دروازے کے اندر گئی, دروازہ بند ہو گیا. 13 رجب کو جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئی. 13 رجب, 14 رجب, 15 رجب, 3 دن تک بی بی اندر بیٹھی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے 3 دن تک خاموشی تھی مکے میں؟ 3 دن تک لوگوں کے گھر میں کھانا بنا, 3 دن لوگ آتے, کبھی دروازہ دیکھتے, کبھی دیوار دیکھتے, چلے جاتے. رات کو پہرا, پھر دن کو پہرا, دن والے رات والوں کو بتائے, رات والے دن والوں کو بتائے. گھر میں عورتیں مردوں سے پوچھتی کہ کیا ہوا, وہ بی بی آئی کہ نہیں آئی. بچے ماؤں سے پوچھتے کیا ہوا, وہ بی بی آئی کہ نہیں آئی. 3 دن تک یہ سلسلہ چلا. 3 دن کے بعد 13 رجب, 14 رجب, 15 رجب, 3 دن یہ سلسلہ چلا. 16 رجب کو حضرت رسول اسلام جناب ابو طالب کے گھر سے نکلے اور نکل کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھے. رسول کو خانہ کعبہ کی جاتا ہوا دیکھ مسلمان دوڑتے ہوئے گئے خانہ کعبہ کے دروازے پہ, اور اللہ کے دروازے پہ دستک دینے لگے. یہاں اللہ کی آواز آئی, اے علی کی ماں اٹھو اور میرے گھر کا دروازہ کھولو, اٹھو اور میرے گھر کا دروازہ کھولو, اٹھو اور میرے گھر کا دروازہ کھولو. بیوی نے پوچھا کہ یا اللہ, بلایا تو دیوار سے تھا, واپس بھیج دروازے سے کیوں رہا ہے؟ بلایا دیوار سے تھا, واپس بھیج دروازے سے کیوں رہا ہے؟ تب اللہ کی آواز آئی کہ آج پوری مکہ میرے دروازے پہ دستک دے رہی ہے, اٹھو اور میرے گھر کا دروازہ کھولو اور اپنے ہاتھ سے علی کو بلند کر کے دکھاؤ کہ جب بھی کوئی میرے گھر پہ دستک دیتا ہے اندر سے علی باہر آتا ہے. صلوات محمد چار مصرے سنے کے علی کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے, علی کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے.
علی کے ذکر کے آگے یہ رات چھوٹی ہے. علی کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے؟ علی کے ذکر کے آگے یہ رات چھوٹی ہے. اور علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں؟ علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں؟ علی کا نام بڑا، کائنات چھوٹی ہے. علی کا نام ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں، ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے علی کعبے میں آئے ہیں. لوگوں نے روایتیں پوری کرنے کی کوشش کی، روایتیں مٹانے کی کوشش کی، کتابیں مٹانے کی کوشش کی، لیکن کتابیں مٹ سکتی ہے پر کعبے کی دیوار پہ ان نشان آج بھی موجود ہے، وہ درار آج بھی موجود ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ ہو اور وہ یہ برداشت کر رہی ہے کہ یہ نشان ہے؟ یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ دنیا کے بہترین سے بہترین انجینئرز بلوا کر، بہترین سے بہترین کیمیکل منگوا کر، بہترین سے بہترین کنسنٹریٹڈ ایسڈ، ڈائلیوٹڈ ایسڈ، کلورین، فلورینس وغیرہ وغیرہ سارے بہترین سے بہترین کیمیکلز منگوا کر یہ ٹاسک دیا گیا تھا، یہ مشن دیا گیا تھا کہ کسی بھی طرح سے، کسی بھی طریقے سے یہ نشان، یہ درار مٹا دو، چاہے جتنے ڈالر خرچ ہو، چاہے جتنے ریال برباد ہو جائے. یہ ٹاسک دیا گیا تھا. انگریز آتے، کیمیکل لگاتے چلے جاتے، آئے کیمیکل لگائے گئے، صبح واپس آئے، لوٹا دیکھے کیمیکل نے کچھ کام نہیں کیا، درار آج بھی موجود. اب انگریز گھبرایا، اب گھبرا کر سوال کرتا ہے کہ مجھے نشان مٹانے کا نہ کہو بلکہ مجھے اس کی ہسٹری بتاؤ کہ یہ پڑا کیسے تھا، پڑا کیوں تھا، پڑا کب تھا. تب سعودی حکومت یہ بتانے پہ مجبور ہو گئی کہ 1400 سال پہلے ایک بی بی خانہ کعبہ کے پاس آئی اور دیوار نے پھٹ کے راستہ دے دیا. تب انگریز یہ کہہ کے چلا گیا کہ ارے جسے راستے خدا دے بندے واپس نہیں لے سکتا. آؤٹ آف دا ٹاپک ایک بات ہے کہ جب آپ حج پہ جائے 3 شیطانوں کو مارنا پڑتا ہے. 3 شیطان کو مارنا ہے، 3 شیطان کو مارنا ہے. حج 4 پتھروں کے درمیان، 4 پتھروں میں 3 پتھروں کو مارنا ہے. جملہ آپ کے حوالے، 4 پتھروں کے درمیان ہے حج، 3 کو مارنا ہے، 4تھے کو چومنا ہے. کبھی پہلوانی دیکھے ہو، کشتی، ریسلنگ، جب 2 فائٹر آپس میں، 2 پہلوان آپس میں لڑ جائے، جیسے ایک پہلوان دوسرے کو گرائے، ہاتھ 3 بار نیچے مارنا پڑتا ہے. 3 بار ہاتھ نیچے، ہار گیا، 3 بار ہاتھ نیچے، ہار گیا. مگر اگر ہاتھ صرف ایک بار اوپر جائے تو وہ جیت گیا. اب بھی نہیں سمجھے غدیر میں رسول نے کس کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا. اب تمہاری نصیب میں ہارے ہوئے ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمیشہ فرش پہ جب بھی کوئی آئے اپنے چہرے پہ اداسی لے کے کبھی نہ آئے. ہو سکتا ہو کہ فرشتوں کے کیمرے کا فوکس آپ کی طرف ہو، کیونکہ اہل سنت کے علماؤں نے لکھا ہے کہ جب نبی معراج پہ گئے تھے اور فرشتوں سے سوال کیا کہ تم کیا کرتے ہو، فرشتوں نے کہا سوائے اللہ کی عبادت کے خدا نے اور کوئی کام نہیں دیا. تب رسول پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے ہو؟ کہا ہاں ایک موقع ایسا آتا ہے. پھر رسول نے پوچھا کہ وہ کون سا موقع؟ فرشتوں نے کہا کہ جب بھی کوئی فرش پہ تیرے بھائی علی کا نام لے کے مسکراتا ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے منہ میں چوموں گا، دوسرا کہتا ہے کہ اس کے منہ میں چوموں گا.
यूरोप कॉन्टिनेंट के में एक कंट्री है जर्मनी, वहां का एक ऑथर है, राइटर, जिसका नाम है बर्ट हॉलडोबलर, जिसने एक किताब लिखी द एंड। और इस किताब की खासियत ये थी कि इसने अपनी जिंदगी के 20 साल सिर्फ चींटियों पे रिसर्च की, और 20 साल रिसर्च करने के बाद इसने किताब लिखी। ये 50, 100, 200, 300 पेज की किताब नहीं, बल्कि 746 पेजेस की किताब थी। इतनी मोटी किताब, इसने 20 साल रिसर्च की। ये जंगलों में रहा, सहराओं में रहा, इसने रिसर्च की कि समुद्री इलाकों की चूंटी कैसी होती है, मैदान में रहने वाली चूंटी कैसी होती है, जंगली चूंटी कैसी होती है, रेगिस्तान में रहने वाली चूंटी कैसी होती है, ठंडी इलाकों में रहने वाली चूंटी कैसी, इक्वेटोरियल चूंटी कैसी होती है, इनकी खुराक कितनी होती है, इनकी नस्लें कैसे चलती है, इनके कबीले कितने होते हैं, वगैरह वगैरह। 20 साल सिर्फ ये रिसर्च किया, सिर्फ 20 साल लगाए ये रिसर्च किया, और इतनी मोटी किताब निकाली जिसका टॉपिक सिर्फ एक, चूंटी। 20 साल रिसर्च किया। इसकी किताब लॉन्च हुई मार्च 1990। जनरली किसी भी किताब के लॉन्च होने के 3 से 5 साल बाद ही उसे कोई मतलब अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाएगा या अवार्ड मिलेगा, लेकिन ये किताब लॉन्च हुई है मार्च 1990, और अगले ही साल 1991 में इसे पुलिट्जर प्राइज फॉर जनरल नॉन फिक्शन ये अवार्ड मिला। यानी इसकी रिसर्च बहुत रेयर, बहुत ज्यादा दुनियाई तौर पे बहुत बड़ी रिसर्च मानी गई कि ये बंदा, किताब लॉन्च हुई, मार्केट में आई, तहलका मच गया कि लोग हैरान कि ये बंदा इतना बड़ा रिसर्च फिलोसफर कि इसने 20 साल सिर्फ चूंटियों को देखते निकाल दिया। 20 साल सिर्फ चूंटियों को देखते हुए निकाल दिया। नजफ के कालिम दीन ने उसे इमाम अली का खुतबा भेज दिया जो 1400 साल पहले अली ने कूफे में दिया था। उसने वो खुतबा पढ़ा, अपना सर पीटा और कहा कि काश मैं ये खुतबा पहले देख लेता, मेरे 20 साल बर्बाद ना होते। मैं इन 20 सालों में सिर्फ इतना बताया कि चूंटियों की नस्लें कितनी है, ये सदियों पहले बता गया कि चूंटियों की जिस्म में रगें कितनी है। माशाअल्लाह। मौला रेत पे बैठे थे, एक साइल ने आके सवाल किया कि मौला, अल्लाह ने हर चीज में राज रखा है, फिर इस चूंटी में क्या राज रखा है? अमीरुल मोमिनीन ने वहां खुतबा जारी किया। देखिए, चूंटी की जो पूरी साल की खुराक है वो गंदुम, वीट, उसका एक दाना है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब चूंटियां अपना खाना स्टोर करती है तो उसे 4 हिस्सों में डिवाइड करके करती है, 2 हिस्सों में नहीं करती है। अल्लाह ने इसे भी इतना शऊर दिया है कि 2 में करेगी तो पौधा उगाएगा। अमीरुल मोमिनीन फिर फरमाते हैं कि चूंटियां जब चलती है तो कतार में क्यों चलती है? सामने बैठे साइल ने सवाल किया, मौला क्यों चलती है? मौला फिर फरमाते हैं कि चूंटियों की हर कबीले में, हर खानदान में एक ऐसी चूंटी होती है जो उनकी इमाम होती है, जो उनकी लीडर होती है, और चूंटियां इसे खुद अपना इमाम नहीं बनाती। पहली सीख ये मिली चूंटियों से कि चूंटियां भी अपना इमाम खुद नहीं बनाती। अल्लाह एक खास तरह का लुआब चूंटी में पैदा करता है। अब जब भी वो खास लुआब वाली चूंटी आ जाती है तो कबीले वाले समझ जाते हैं कि अब ये मेरा इमाम है। अब वो चूंटी जिसकी मुंह में खास तरह का लुआब है वो दाना लेने कभी नहीं जाती, वो अपनी जगह रहती, उसके हिस्से का दाना कबीले की बाकी चूंटियां ले आती है। फिर मौला फरमाते हैं कि जब उस जगह की हिद्दत सर्दी की वजह से या गर्मी की वजह से उन चूंटियों के रहने के लायक ना हो, और ये बात साइंस ने भी प्रूव की है कि जब भी जमीन पे कोई हरकत होती है तो सबसे पहले अंदर रहने वालों को मालूम होती है, और ये पहले ही अलर्ट हो के अपनी जगह छोड़ देते हैं। मौला फरमाते हैं
کہ زمین پہ ہوتی ہے، پہلے ان لوگ الرٹ ہو گئے، پہلے انہیں معلوم پڑ گیا. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب اس جگہ کی حدت سردی کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے رہنے لائق نہ ہو تو اب باقی چوٹیاں نہیں اٹھتی ہے، اب وہ امام اٹھتا ہے، اب وہ امام اٹھتا ہے. دوسری سیکھ چوٹیوں سے یہ ملی کہ جب بھی ہجرت کرے امام ہی کرتا ہے. اب وہ جو امام چوٹی ہے وہ اسے پتا ہے کہ اس کے قبیلے کی تعداد کتنی ہے، اسٹرینتھ کتنی ہے، اور وہ کس کس جگہ میں رہ سکتے ہیں، کہاں کہاں سروائیو کر سکتے ہیں. اب یہ امام چوٹی جس جگہ سے بھی گزرتی ہے یہ اپنے خاص طرح کا لعاب وہاں پھینکتی ہوئی گزرتی ہے، اور اگلی جو بھی جگہ اسے مناسب لگے یہ وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے. اب قبیلے کی باقی چوٹیاں اس لعاب کو سونگتی ہوئی قطاروں میں چلتی ہے. تیسری سیکھ چوٹیوں سے یہ ملی کہ اگر اپنے امام کے راستے سے ہٹی تو بھٹک جائے گی. صلوات پر محمد و آل محمد. یمن میں ایک شہزادہ تھا. پہلے کے دور میں شکار کی ریتی رواج پرمپرائیں ہوا کرتی تھی کہ بادشاہ شہزادے شکار پہ جایا کرتے تھے. یمن کا شہزادہ تھا، وہ شکار پہ گیا، راستے میں نجف اشرف پڑا. یہ بہت بڑا جنگجو تھا، پہلوان تھا، بہت اچھی تلوار چلاتا تھا. راستے میں نجف اشرف پڑا، اتر کر قبر علی پہ جا کے چیلنج دیا کہ علی کاش میں تمہارے دور میں ہوتا تو میں تمہیں اپنی تلوار چلانے کا انداز دکھاتا، پھر تم دیکھتے کہ میں تلوار کیسے چلاتا ہوں. بس یہ دعویٰ کر کے اٹھا نہیں، وہیں دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا ایسٹ میں آدھا ویسٹ میں، آدھا پورب میں آدھا پچھم میں. اب کیسے تیسے اس کی لاش اٹھا کے یمن پہنچائی گئی. یمن پہنچائی، باپ نے دیکھا، سوال کیا کہ میرا بیٹا کیسے قتل ہوا. سپاہی نے کہا کہ ہم گئے تھے شکار پہ، نجف اشرف راستے میں پڑا، اترے، انہوں نے گئے دعویٰ کیا ایسا ایسا، فوراً جسم دو ٹکڑوں میں ہوا، وہیں گر گئے. فوراً بادشاہ نے کہا جاؤ ترازو لاؤ اور میرے بیٹے کے حصے رکھ کے تولو. تولا، سپاہی نے کہا ایک دم برابر ہے، کہا بس علی نے مارا ہے. اگر کسی کا لیور خراب ہو، گردے خراب ہو، اسے پانی ہضم نہیں ہوتا ہے. کسی کا دل خراب ہو، نمک ہضم نہیں ہوتا ہے. کسی کی نسل خراب ہو، علی ہضم نہیں ہوتا ہے. دیکھیے علی ولی اللہ اس نعرے کا جو قائل ہوتا ہے گنہگار ہو سکتا ہے، جہنمی نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے اس نعرے کا جو منکر ہے نمازی ہو سکتا ہے لیکن جنتی نہیں ہو سکتا. جیسے ایک برتن میں نجاست، ایک برتن ایک قطرہ بھی اگر نجاست، صاف چیز رکھیے برتن پاک نہیں ہوگا، صاف چیز گندی نجس. اسی طرح سے بغض علی نجاست ہے. اگر دل میں بغض علی ہو، لاکھ نماز پڑھو، صرف سر اٹھا پٹک کراؤ، لاکھ روزے رکھو، صرف بغض آج کل کچھ ہے ملے اپنی ہی آستین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہاں علی کے بنا کام ہو گیا، یہاں علی کے بنا کام ہو گیا. دیکھو بھائی یہاں علی کے فضائل کی ضرورت نہیں پڑی، دیکھو یہاں ذکر کی ضرورت نہیں پڑی. حیرت تو جب ہوتی ہے کہ جب اس ملے کے گھر کا کوئی مرے اور جب جنازہ قبر کے پاس پڑا ہو تب یہ ہاتھ میں کتاب لیے آتا ہے، کندھے کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے کندھے پکڑو، میں اس سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اور پھر کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تیری قبر میں علی آئیں گے اور علی کو بول کے گواہی دینا کہ علی میرا امام ہے.
علی کا بیٹا حسن میرا امام ہے, علی کا بیٹا حسین میرا امام ہے, حسین کا بیٹا زین العابدین میرا امام ہے, زین العابدین کا بیٹا محمد باقر میرا امام ہے, محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق میرا امام, جعفر صادق کا بیٹا موسیٰ کاظم میرا امام ہے, موسیٰ کاظم کا بیٹا علی رضا میرا امام ہے, علی رضا کا بیٹا محمد تقی میرا امام, محمد تقی کا بیٹا علی نقی میرا امام ہے, علی نقی کا بیٹا حسن عسکری میرا امام ہے, حسن عسکری کا بیٹا مہدی میرا امام ہے. تب اس مولانا سے, تب اس ملے سے سوال کرنا کہ جب زندہ تھا تو ایک کی گواہی دینے نہیں دیا, اب مرنے کے بعد 12 کی کیوں دلوا رہا ہے؟ زندہ تھا تو ایک کی دینے نہیں دیا, مرنے کے بعد 12 کی. صلوات پڑھے ایک مرتبہ. کتابوں میں ملتا ہے, روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا علی کا جو کوفے والا گھر تھا اس میں ایک کنواں تھا جس میں ہر صبح کو امیر المومنین اپنے خطبے جاری کرا کرتے تھے. ایک سائل نے, ایک صحابی نے سوال کیا کہ مولا آپ روز صبح اس کنویں میں کیا کہتے ہیں؟ مولا نے کہا زمین کو اس کی امانت واپس دے رہا ہوں. پھر پوچھا کہ مولا وہ امانتیں کیا ہے, کہاں ہے, کب کام آئی؟ تو مولا نے کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا, وَأَخْرَجَتُ الْأَرْضُ مِنْ أَثْقَالِهَا, زمین اپنا خزانہ اگلے گی. تو کیا سمجھتا تھا یہ سونا اور چاندی ہے؟ جب میرا آخری بیٹا آئے گا وہ پہلا قدم زمین پہ زور سے مار کے کہے گا کہ نکال میرے دادا علی کے فضائل. ہاں آزادارو, وہ کون سا گھر ہے جس گھر نے موت نہیں دیکھی؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ بچے چھوٹے ہو, ماں مر جائے, کبھی اس گھر میں جا کر یتیم کو سوتے دیکھنا. ماں جانتی ہے کہ اس کا یہ بچہ کو رات میں آنکھ کھلتی ہے, کب پیاس لگتی ہے, کب بھوک لگتی ہے, ماں یہ جانتی ہے. جب امام علی جناب فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مصلی پہ بیٹھے, ایک مرتبہ جناب فضا کی چیخ بلند ہوئی, یا علی اجڑ گئے, یا علی برباد ہو گئے. مولا نے کہا کہ فضا وہ کون سا ظلم ہے جو زہرا کی شہادت سے بھی بڑھ کر ظلم ہے؟ رو کے فضا نے کہا مولا وہ دیکھیے ریت پہ آپ کی زینب سوئی ہے, وہ دیکھیے ریت پہ آپ کی کلثوم سوئی ہے, وہ دیکھیے مٹی پہ آپ کا حسن سویا ہے. یا علی میں چراغ لے کے حسین کو ڈھونڈتی ہوں, مجھے حسین نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ امام تلوار لیے دائنے ہاتھ میں چراغ لیے لے کے جنت البقیع کی طرف بڑھے. جا کے کیا دیکھا کہ حسین ماں کی قبر سے لپٹ کے بین کر رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ اماں مجھے نیند نہیں آتی, اماں مجھے چین نہیں آتا. ہاں زادارو, جب بھی باپ مر جائے دشمن بھی بیٹی کے سر پیار دے کے جاتا ہے. 3650 یہ روایتوں میں ملتا. 4000 مسلمان صحرا کے دروازے کے باہر اکٹھا تھے. 36 مسلمان دروازے کے باہر دھکا دیتے, اکیلی زہرا دروازے کے اندر. 36 مسلمان دروازے کے باہر, اکیلی زہرا. ایک مرتبہ ظالم نے کہا کہ ہٹ جاؤ ورنہ ہم دروازہ جلا دیں گے. تو بی بی نے کہا کہ حیا کر, میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں, حیا کر. ایک مرتبہ ایک ظالم نے لکڑی اکٹھا کی, دوسرے ظالم نے آگ لگائی. ہاں زادارو, دروازے پہ آگ لگی. صرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا, اس میں لوہے کی کیلیں تھی, لوہے کی میخیں تھی, اور وہ لوہے کی میخیں آگ میں گرم ہو گئے. یہاں سے ایک ظالم نے ایسا دروازے پہ دھکا دیا کہ پورا چڑھتا دروازہ محمد کی بیٹی پہ آ گرا. نیچے دروازہ, نیچے زہرا, اوپر دروازہ, اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع. نیچے زہرا, اوپر دروازہ, اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کیا. ایک مرتبہ زہرا کی چیخ بلند, یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی, یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی. آزادارو, جب امام علی نے, مولا علی نے آخری غسل و کفن دیا, ہر بچوں کو بلایا کہ بیٹا جاؤ ماں سے آخری رخصت ہو لو, بیٹا زینب جاؤ ماں سے آخری رخصت ہو لو.
بیٹی کلثوم جاؤ ماں سے آخری رخصت ہو لو. بیٹا حسن جاؤ ماں سے آخری رخصت ہو لو. ایک کونے میں ایک خوشے میں حسین بیٹھے رو رہا تھا. امام نے کہا کہ میرے بیٹے حسین جاؤ ماں سے آخری رخصت ہو لو. حسین نے کہا کہ نہیں, اماں مجھے ہر مرتبہ بلایا کرتی تھی, جب تک اماں نہیں بلائیں گی حسین ان کے پاس نہیں جائے گا. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹا, حسین ماں سے جا کے نپٹ گئے. جبریل نے ندا دی, امام مولا انہیں حسین کو ماں سے جدا کریے ورنہ قیامت آ جائے گی. اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما, ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما, وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ باسرہ بیگم بنت مرحوم حسن نواب. That's right.